اور یہی شان مولا کائنات کی ہے. مرحبا نے مولا کائنات پہ حملہ کیا ہے, اپنے گھر کو بچایا ہے. اچھا ایک چیز بتائیں, مولا کائنات کا قد چھوٹا تھا اور وہ دروازہ کتنا بڑا تھا؟ ارے قلعے کا دروازہ چھوٹ مٹیا ہوتا, پجڑیا کیسا ہائی بھی بڑا ہوگا نا, تو پھر اتنا بڑا دروازہ مولا کائنات کے ہاتھ میں. یہ بھی تعجب والی بات ہے کہ نہیں؟ تو تعجب مت کرنا, یہ کرامت مولا کائنات ہے تو پریشان ہوتے ہو. کرامت ہے, جہاں کرامت آ جاؤ ٹینشن نہیں ہو. کرامت کو سوچ نہیں سکتے ہو, تمہارے عقل میں بھیجنے میں آئے گی نہیں, اس لیے کہ کرامت وہ ہے جو عقل کو ٹینشن میں ڈال دے, عقل سمجھ ہی نہ سکے. مولا کائنات نے جیسے ہی مرحبا نے حملہ کیا ہے, مولا کائنات نے حملہ روکا, اور روکنے کے بعد آپ نے اپنی تلوار کو چلایا. ذوالفقار حیدری کو تاریخ بتاتی ہے میرے مولا کائنات ایک ہی حملہ کرتے تھے, دوبارہ نہیں کرتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا مبارکا طیبا کثیرا, والصلاة والسلام علی حبیبہ ورسولہ سراجا منیرا, وعلى آلہ الذین نزلت فی شانہم آیۃ التطہیرا, وعلى صحابہ کثیرا کثیرا. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقال النبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, النظر فی وجہ علی عبادہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, والحمد للہ رب العالمین. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ خیبر شکن باب العلم مولا کائنات داماد مصطفیٰ ابو الحسنین حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا, اور آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ بارگاہ مولا کائنات میں خراج عقیدت جو پیش ہو رہا ہے سننے کا موقع ملا ہے. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا عطیہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی دیر آپ کے سماعتوں کے قریب کچھ جملے میں آپ کے سماعتوں کے قریب پہنچانا چاہتا ہوں. حیدریم قلندرم مصطفی بندہ مرتضیٰ ہستم, بندہ مرتضیٰ علی میں حیدری ہوں, میں قلندری ہوں, میں مصطفی ہوں. علی مرتضیٰ کا میں بندہ ہوں. جان بوجھ کے بندہ کا معنی نہیں کیا ہے. علی مرتضیٰ کا میں بندہ ہوں. آگے کچھ لوگ کچھ دیر پریشان رہے. بندہ کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے, بندہ کا معنی غلام بھی ہوتا ہے. تو ترجمہ کے طرف توجہ کرتے ہوئے بندے کا معنی کیا ہونا چاہیے سوچ لینا. یہاں بندہ کا معنی بندہ نہیں جو خدا کا بندہ ہوتا ہے, بلکہ یہاں بندہ کا معنی غلام ہے. مطلب یہ ہوا میں حیدری ہوں, قلندری ہوں, مست ہوں, مولا علی کا غلام ہوں. اور مولا علی کا غلام نہیں ہے تو پھر کسی کا غلام نہیں. جس کا بھی غلام بنا ہے وہ غلام, وہ بنانے والا تمہارا آقا علی کا غلام بنا رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو بھی وہ پلا رہا ہے
اس کے گھر کی نہیں، علی کے مائکدہ کی ہے۔ سلسلہ کوئی ہو، جو بھی دے رہا ہے وہ اس کا خود کا نہیں، یہ مائکدہ علی کا جام ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا یہ ہے بو تراب کا مائکدہ، یہ ہے بو تراب کا مائکدہ، یہاں پینے آتے ہیں اولیاء، یہاں ساقی حسن و حسین ہے، یہاں ساقی حسن و حسین ہے، مائکدہ بھی ترابی ہے۔ ارے مولا علی کا ہی تو مائکدہ ہے، اور اس مائکدہ کے جو مہراج ہے وہ محمد رسول اللہ۔ مائکدہ کے شہنشاہ کا نام امام الانبیاء، مائکدہ جس کے نام سے رکھا گیا وہ ہے امام الاولیاء، اور جن کے ہاتھوں سے پہنایا گیا وہ ہے امام الشہداء، اور ہم تک ان کے ہاتھوں کے ذریعے ملتی گئی ہے وہ ہے سیدنا غوث اعظم امام الاولیاء، خواجہ کے راجا سیدنا خواجہ غریب نواز، ہندوستان کے راجا کے ہاتھوں سے ہندوستان میں تقسیم کی، لیکن ہے وہی کون سی ہے؟ پی ہی نہیں یار، تم نے پی ہوتی جو جانتے، یہ پیے بیٹھے ہیں، ترجمہ سمجھے کہ نہیں؟ یہ پیے بیٹھے ہیں۔ پیے کا تو مانا ہے، ارے پیے نہیں جانتے یار، پیے یہ پیے بیٹھے ہیں جو علی کا پیا ہو، علی کا پیا بن گیا ہو، پیے ہو علی کا، پیے ہو علی کا، علی تک پہنچنا ہے تو پہلے پیے کے پاس، ارے حیدر تک پہنچنا ہے نا تو پہلے پیے حیدر کے پاس پہنچو۔ نام کیا ہے؟ علی، کہتے کیا ہے؟ حیدر، کیا کہتے ہیں؟ اتباع سے حیدر بھائی بیٹھے ہیں، عمر بلّہ کے والے ہمارے، یہ بھی بیٹھے ہیں، دائیں طرف بھی حیدر، بائیں طرف بھی حیدر، اور بیچ میں ہے ذکر حیدر، حیدر حیدر، یہاں سے بھی حیدر۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ حیدر کا معنی کیا ہے؟ شیر، صرف شیر، بہت معمولی ترجمہ کر دیا آپ نے۔ شیر جب کچھار سے کچھار میں ہو تو اسد کہتے ہیں، شیر جب کچھار سے نکلے تو فرغام کہتے ہیں، اور جب شیر شکار کی تلاش میں نکلے تو زیہم کہتے ہیں، اور جب شکار کو تاکے تو فرغام کہتے ہیں، اور جب شکار پر حملہ کرے تو حمزہ کہتے ہیں، اور جب شکار کا ٹکوا دبا لے تو عباس کہتے ہیں، اور جب شکار کو دو ٹکڑے کر دے تو ہے داؤ کہتے ہیں۔ حیدر کا معنی صرف شیر نہیں ہے، بلکہ اگر حیدر کا معنی صرف شیر تھا تو پھر مولا علی کو میدان فتح خیبر میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا انا الذی سمت امی حیدری، ارے مرحب سے مولا کائنات نے کہا تھا انا الذی سمت امی حیدری، میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، نام تو علی تھا، حیدر بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے واقعہ آپ کو معلوم ہے، مرحب میرے نبی پاک نے فرمایا کا جھنڈا اسے دیا جائے گا جو اللہ جس سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے، اور فتح بھی اس کے حق میں۔ اور جب جھنڈا دینے کی بات آئی، بات تو آپ نے سنی ہوئی، تو حضرت کیا کیا حضور آنکھوں میں ان کی آنکھیں آشوب و چشمے میں گرفتار ہیں، آنکھیں آئی ہیں، سرکار نے بلایا اور آنکھوں میں دعا و دہن لگایا، آنکھیں تو لو کے ٹھیک ہو گئی، جھنڈا دیا۔ اور مرحب کا جو قلعہ تھا خیبر میں بنتا، میرے سرکار مولا کائنات پہنچے جھنڈا لے کر کے، ہاتھ میں تلوار بھی تھی کہ نہیں تھی؟ ارے سیف اللہ تھی نہیں، تلوار تھی نا، ذوالفقار تھی نا ہاتھ میں، لے کر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، مرحب دروازہ کھول دروازہ کھولا کھلایا نہیں تھا، کھول دروازہ، تو اندر سے آواز آئی نہیں کھولتا، کہ کھول دے، کہ تیرے جیسی قدم آئے چلے گئے،
کبھی آئے ہوں گے، میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ وہ آئے تھے، یہ بھیجے گئے ہیں کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ کھول، تو پھر اتنی ہمت ہے تو کھول لے، اتنی ہی ہمت ہے تو کھول لے۔ تو مولا کائنات نے کڑا پکڑا، ایک ہی ہاتھ سے دروازہ خیبر، سبا لگایا تھا کیا سمجھا آپ نے؟ سبا لگایا ہوگا؟ نو، کچھ نہیں، نہ سبا نہ صبری، کچھ نہیں جائے گی، کچھ نہیں۔ کڑا پکڑا ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعے کا دروازہ اکھاڑا۔ گھوڑے میں تھے کہ نہیں تھے؟ ارے گھوڑے میں تھے نا، تو گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، تو پھر وہ دروازہ کہاں پکڑا؟ وہ بھی تو ہاتھ میں لیا نا، تو ہاتھ 2 اور سامان 3، تلوار بھی ہاتھ میں اور گھوڑے کی لگام بھی ہاتھ میں اور دروازہ بھی ہاتھ میں، نکال لیا۔ جیسے نکالا دروازہ تو اندر سے تیروں کی بوچھار آئی اور آپ نے اسی دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ گھوڑا بھی پکڑے ہیں اور تلوار بھی لیے ہیں اور ڈھال بھی بنائے ہوئے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، کیسے دروازے کو ڈھال بنایا تھا؟ لالا یہ کرامت ہے، اب کرامت سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ ہے کرامت، اور کرامت سمجھ میں آ جائے تو کرامت نہیں۔ بتا دو کیسے کا پاس کیسے میں پانی آیا کیسے تھا، تو سمجھ میں نہیں آتی، لالا یہی ہے کرامت۔ سمجھ میں آ جائے تو کیا کرامت؟ کرامت وہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے، یہ مولا کائنات کی کرامت ہے۔ اپنے جنگ خیبر کے دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ جب ڈھال بنا تیروں کی بارش کے بعد پھر وہ مرحب نکل کے باہر آیا، اس نے کہا میں مرحب ہوں۔ مرحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے بہادروں کو مار ڈالنے والا، یہ مرحب کا معنی ہے۔ تو سرکار مولا کائنات نے فرمایا مرحب کے شعر کے جملے میں کہا تھا کہ اپنا آپ کو مرحب بولتا ہے، میں وہ ہوں انا الذی سمت امی حیدری، میں وہ ہوں جس کے ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اے مولا کائنات، آپ کو تو نام علی بتانا چاہیے تھا، علی ہی تو آپ کا نام ہے۔ یہ تو کہا کہ انا الذی سمت امی حیدری، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے مرحب نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ جنگل میں ہے اور ایک شیر نے اس پر حملہ کر کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، چیر گئے۔ سرکار مولا کائنات مرحب کو یاد دلا رہے تھے، رات میں جو خواب تو دیکھ رہا تھا وہ بھی علی جانتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا میں تو ہوں جس کا نام علی ہے، بلکہ یہ کہا میں تو ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر ہی رکھا ہے۔ رات کو جو تم چرے ہوئے تھے وہ شیر کوئی اور نہیں تھا، وہی تھا، وہ چیرنے والا خواب اس نے دیکھا تھا۔ مولا کائنات میں حیدر، انا حیدر، میں حیدر ہوں۔ پھر مقابلے میں آیا اور حیدر کا معنی ایک اور ہوتا ہے جو مختصر بیان کیا گیا ہے۔ حیدر کا معنی وہ ہے جو اپنے شکار کو سوتے ہوئے پہ حملہ نہیں کرتا، بھاگنے کا بھی موقع دیتا ہے اور پلٹ کے وار کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ لاسٹ میں جو حیدر ہوتا ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور یہی شان مولا کائنات کی ہے۔ مرحب نے مولا کائنات پہ حملہ کیا ہے، اپنے گھر کو بچایا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے، مولا کائنات کا قد چھوٹا تھا اور وہ دروازہ کتنا بڑا تھا؟ ارے قلعے کا دروازہ چھٹمٹیا ہوتا، پجریا جیسا، ہائی بھی بڑا ہوگا نا، تو پھر اتنا بڑا دروازہ مولا کائنات کے ہاتھ میں، یہ بھی تعجب والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو تعجب مت کرنا، یہ کرامت مولا کائنات ہے۔ کہیں تو پریشان ہوتے ہو، کرامت ہے، جہاں کرامت آ جاؤ ٹینشن نہیں ہو۔ کرامت کو سوچ نہیں سکتے ہیں، تمہارے عقل میں بھیجے میں آئے گی نہیں، اس لیے کہ کرامت وہ ہے جو عقل کو ٹینشن میں ڈال دے، عقل سمجھ ہی نہ سکے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی مرحب نے حملہ کیا ہے، مولا کائنات نے حملہ روکا اور روکنے کے بعد آپ نے اپنی تلوار کو چلایا ذوالفقار حیدری کو۔ تاریخ بتاتی ہے میرے مولا کائنات ایک ہی حملہ کرتے تھے، دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ حملہ ایک ہی میں کام تمام،
एक ही दौर में बाबा कायनात पे हमला किया है, जैसे तलवारें सबसे कार निकाली है और मरहब के सर पे चलाई है। तो ऐसे थोड़ा मारते थे मौला का गर्दन में मारते, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि सर पे मारते थे, सीना को चाक करते हुए और नीचे तक दो हिस्सों में दुश्मन तब्दील हो जाया करता था। और शेर वही होता है जो अपने शिकार को फाड़ के दो टुकड़े कर दे। मेरे मौला कायनात हैदर है, वो सिर्फ कब्र नहीं बल्कि चाक के चाक करके दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। और एक चीज तो मैंने पढ़ी नहीं लेकिन उलमा से सुनी है, अच्छी लगी मुझे। फरमाते हैं मौला कायनात की तलवार जमीन तक नहीं पहुंची थी, वरना खैबर के दिन मौला कायनात का वो जमाल था कि अगर तलवार जुल्फ़िकार हैदरी जमीन पे लग जाती तो जमीन का नक्शा तब्दील हो जाता। और बात अगर से पढ़ी नहीं लेकिन समझ में आती है। और जिस वक्त मौला कायनात की तलवार जुल्फ़िकार चमकी होगी तो गोया खैबर का चप्पा चप्पा बोला होगा। सिर्फ याली नहीं, याली सिर्फ नहीं बल्कि बोला होगा शाही मरना। अगर आप अपने महल्ले में बहुत बोलते हो, बस जहां भी बोलो मौला कायनात का जलसा हो रहा है, बोलो ना शाही मरना शेर जरदा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली या सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आज कोई जवाब नहीं है सिवाय अली की, आज कोई तलवार नहीं चलेगी सिवाय जुल्फ़िकार अली की। हैदर मामूली नाम नहीं है, निस्बत है मौला कायनात से। हैदर और हैदर के मफहूम बताया गया जब सरकार मौला कायनात और गिरला करमल्ला उजल करीम छोटे से थे, पालने में अचानक मौला कायनात की चीख की आवाज उनकी वालिदा हज़रत फातिमा बिन्त असद ने सुना। दौड़कर आंगन से आई तो देखा क्या कि एक सांप अजदहा मौला कायनात के हाथों में आखिरी हिचकी ले रहा था। छुटाना कहा आपकी वालिदा ने, लेकिन जब तक वो सांप में सांस रही, सांप में सांस रही, मौला कायनात की पंजों से छोड़ा न सकी। और जैसे सांस निकली मौला कायनात ने छोड़ दिया। बचपने में जो सांपों को पंजों से मोड़ दे, तो बताओ खैबर के दिन वो जुल्फ़िकार हैदरी लेकर नबी का पहलवान शेर खुदा, किसका शेर है? अरे लाला, ये वो शेर नहीं है जो पिंजरे में बंद रहता है। शेर देखना हो तो जंगल में जाके देखो, वहां तो हिम्मत ही ना होगी ना। शेर खुदा, जो खुदा का शेर हो, खुदा का शेर हो, उस शेर के आगे कौन सा पहलवान टिक सकता है? अब देखो ना, जंगे खंदक के मौके पे अमर बिन अब्दुल आया था जो 1000 पहलवानों की ताकत रखता था। और जो खंदक खोदी थी मेरे नबी ने मदीना की हिफाजत के लिए, तो अमर बिन अब्दुल इतना बड़ा ताकतवर था कि घोड़े को इतना तेज दौड़ा कि खंदक पार करके हुदूद मदीना में दाखिल हो गया। और कहा है कौन मेरे मुकाबले में आने वाला? मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो अमर बिन अब्दुल के मुकाबले में जाए। सब बैठे हैं, मौला कायनात खड़े हुए, हुजूर इजाजत है तो मैं चला जाऊं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हम कहीं राम तुरान से आए का महल्ले के हैं तो क्या हमको सुभान अल्लाह से बात नहीं दोगे? बोलो ना सुभान अल्लाह। यार वो अलग बात, लेकिन अभी सुभान अल्लाह की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अली ये अम्र बिन अब्दुल है, बैठा। मौला कायनात बैठ गए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर वो फलान गया था और फिर ऐलान किया कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? सारे लोग उसकी ताकत को जानते थे। मेरे नबी ने फरमाया कौन है जो इसके मुकाबले में जाए? सारे लोग खामोश हैं, कोई न उठा। मौला कायनात खड़े हुए, आका इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया बैठो ये अम्र बिन अब्दुल है। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर उसने फलाम लगाई, फिर ऐलान किया है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? फिर मौला कायनात खड़े हुए, आका इजाजत हो तो चला जाओ। तो बैठो अम्र बिन अब्दुल है। मौला कायनात कर आका अम्र बिन अब्दुल ही क्यों ना हो, अली इनके मुकाबले में जाएगा, इजाजत दे दीजिए। जिसमें सिर्फ एक कुर्ता था मेरे आका मौला कायनात के, और वो अम्र बिन अब्दुल इतना लोहे से जिरा से इतना सजा हुआ था, खाली आंखें दिखती थी बस।
इतना पहने हुए था, टोपी और एक माल सब कुछ पहना था, और यहाँ खाली कुर्ता और ली तलवार लगा दी था। जैसे मौला कायनात यहाँ दौड़े, नबी ने फरमाया, ए सहाबा, जो अली की फतहयाबी की खुशखबरी सुनाएगा, जन्नत की बशारत मैं उसको देता हूं। सबसे पहले अली की फतह की खुशखबरी सुनाएगा, जन्नत की बशारत मैं देता हूं। अब सारे सहाबा दौड़े, कोई टीले में, कोई पेड़ में चढ़ गया मंजर देखने के लिए, सारे दौड़े, लेकिन हजरत सलमान फारसी मुस्तफा की बारगाह में बैठे रहे। ये नहीं गए। हजरत मौला कहना तशरीफ फरमा हुए, ले गए और पैदल। अमर बिन अब्दुल ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अली इब्न अबी तालिब है। कि तुम्हारा बाप अबू तालिब तो मेरा कभी साथी हुआ करता था, मैं अपने भतीजे से जंग करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, किसी और को मेरे में मुकाबले भेजो, मैं तेरा खून बहाना पसंद नहीं करता। मौला कायनात ने फरमाया, लेकिन मैं तो तेरा खून बहाना पसंद करता हूँ। मैंने सुना है कि तुम दो बातों में से एक बात को तस्लीम करते हो। हाँ, बात सही है। एक बात यह है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो हो ही नहीं सकता। अगर कबूल करना होगा तो यहाँ बैठवाते हैं। कबूल ही नहीं करना तभी तो फलांग लगाई है। कबूल ही नहीं करना है, और हमारे ऊपर है, सारा निर्भर है, हमारे ऊपर ही पूरा बोझ इनका है। यहूद व नसारा, मक्का वगैरह वगैरह के सारे लोग मुझे को चुन कर लाए हैं। कबूल तो हो नहीं सकता। तो फिर दूसरी बात यह है कि मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मौला कायनात जानते थे कि ये अमर बिन अब्दुल है, 1000 पहलवानों की ताकत रखता है, लेकिन जो शेरे खुदा हो और जिसके हाथ में जुल्फ़िकारे हैदरी हो, अल्लाह की तलवार जिसके हाथ में हो, और खुद खुदा का शेर हो, और मुस्तफा के कचौर का हैदर हो। आ जाओ। मौला कायनात पैदल है, वो घोड़े पर सवार है, हमला किया है तो मौला कायनात ने बचाया। अच्छा, थोड़ी सी पेशानी की खराश आई, और फिर जब वो अपनी ताकत आजमा चुका है तो मौला कायनात का एक ही उसूल था, एक ही में काम तमाम करना है। छोटा कद जरूर था, और वो घोड़े पे सवार और लंबे कद वाला था, लेकिन मौला कायनात का जलवा देखो, मौला कायनात का जलवा देखो। ये जलवा पहले दिन जो गोद में लेके नबी ने चटाया था अपना लुआब, उसी लुआब का जलवा है। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अहले सुन्नत। हमारे और आपकी खुशनसीबी है कि हमारे और आपके दरमियान शहजादा हुजूर मुफस्सिर कुरान, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद डॉक्टर अबरार अहमद साहब हामिद मियां मद्दसल्लाहु नूरानी वईफानी प्रिंसिपल जामिया रब्बानिया की आमद हो चुकी है, और कुछ देर के बाद आप उनका नूरानी खिताब समाप्त करेंगे। और ये महफिल मौला अली है। इसकी महफिल में हमारे भाई तो करीब आ जाइए। मौला अली की महफिल में आप भी करीब हो जाओ भाई, आप भी करीब आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो हम सब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहदाई हैं। शहदाई हैं कि नहीं? जब परेशानी आती तो क्या बोलते हो? आसानी होती कि नहीं होती? अपने बच्चों को भी सिखा देना, अगर आसानी चाहते हो तो अली अली बोलते रहो। घर में भी अली, मैदान में भी अली, खेत खलिहान में भी अली अली, और दुकानों में। आप बात आखिरी पूरी कर दूं। जैसे मौला कायनात ने हमला किया, कितने उछले होंगे ये आप अंदाजा करते रहिएगा। सर पे हमला किया, तलवार मारी और चीरते हुए 2 टुकड़े कर दिया अमर बिन अब्दुल। और जो धूल उड़ी है तो अब कोई अंदाजा न कर सका कि फतहयाब कौन हुआ है, कत्ल कौन हुआ है। सारे सहाबा मुंतज़िर थे कि धूल छटे, गर्द घटे और हम पेड़ से उतरे। लेकिन हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने बेजानी बैठे थे। आज की या रसूलल्लाह अली फतहयाब हो गए। और जैसे धूल घटी तो देखा मौला कायनात
واپس مصطفیٰ کی جانب جا رہے ہیں اور عمرو بن عبد وہ دو ٹکڑے ہو کر کے پڑا ہوا ہے. تو سارے صحابہ آگے دوڑے وہاں سے. سب کی تمنا تھی پہلے مصطفیٰ کو ہم خوشخبری سنائے تاکہ جنت کی بشارت ہمیں مل جائے. سارے دوڑے لیکن جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جو حضرت سلمان فارسی پہلے سے بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا آقا علی فتحیاب ہو گئے. جب یہ پہنچے کہ حضور علی فتحیاب ہو گئے تو میرے مصطفیٰ نے پر فرمایا سلمان فارسی تم نے سبقت لے گئے. تو کہ یا رسول اللہ وہ تو آپ کے پاس بیٹھے تھے ہم لوگ دوڑے تھے. کوئی درخت میں تھا کوئی ٹیلے میں تھا اور بچے بول رہے آپ کی بارگاہ میں اے سلمان تم نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ علی فتحیاب ہوئے بیٹھے بیٹھے. تو حضرت سلمان نے کہا تم نے سنا نہیں مصطفیٰ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ جو خوشخبری سنائے علی کی فتحیاب ہونے کی جنت کی بشارت میں دیتا ہوں. تم نے غور نہیں کیا. ارے جنت علی کی فتحیابی کی خوشخبری مصطفیٰ نے پہلے دے دی ہے. اور پھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ مطمئن تھا جس کو جانا ہے چلا جائے. میرے نبی نے پہلے ہی بشارت دے دی ہے علی فتحیاب ہو جائیں گے. شاہ مردہ شیر گفتہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کی بارگاہ میں عرض ہے مولا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے شب کو دفعہ جو کچھ بھی بیان میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اپنے فضل و کرم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شب کو دفعہ تمام خطاؤں کو معاف فرمائے.